محمد بن معبد کا بیان ہے کہ میں شاہ روم کے پاس گیا تو اس سے نہایت غمگین صورت بنائے زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بادشاہ بولا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا فرمائیے کیا ہوا ہے؟ شاہ روم نے کہا کہ مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا او کون ہے؟ بولا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر بولا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو او عمر رحمہ اللہ بن عبدالعزیز ہی تھے۔ مجھے اس تارک الدنیا راہب کی حالت پر کوئی تعجب نہیں جس نے دنیا کو چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ مجھے تو تعجب اس شخص پر ہے جس کے قدموں کے نیچے دنیا تھی لیکن اس نے اس سے پامال کر کے راہبانہ زندگی اختیار کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات پر صرف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی روئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایک نبطی مجھ سے ملا، تعارف کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت موجود تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ او یہ سن کر رو پڑا اور ان کے حق میں رحمت خداوندی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تم ان کے لیے رحمت کی دعا کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو تمہارے مذہب پر نہ تھے۔ اس پر اس نے جواب دیا میں عمر بن عبدالعزیز کو نہیں روتا، میں تو اس روشنی پر روتا ہوں جو زمین پر تھی اور اب بجھ چکی ہے۔ ایک شخص نے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو او بولے آیا تمہیں وہ نصیحت کرو جو میں نے خود دیکھی ہے یا او جو صرف سنی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جو آپ نے خود دیکھی ہے وہی فرمائیے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بولے تو سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وفات کے وقت 11 بیٹے چھوڑے تھے۔ ان کا کامل ترکہ 17 دینار تھا، جس میں سے 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے، 2 دینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی اور باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا۔ ہر بیٹے کے حصے میں 19 درہم آئے۔ ہشام بن عبد المالک بھی 11 لڑکے چھوڑ کر مرا تھا، جن میں سے ہر ایک کو 10 لاکھ درہم ملے تھے، لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں 100 گھوڑے خدا کی راہ میں وقف کر دیے تھے، اور ہشام بن عبد المالک کے ایک بیٹے کو دیکھا جس کو لوگ صدقہ دے رہے تھے۔